السلام علیکم ناظرین دوستو، آج میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کے آبائی شہر تلمبہ کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، تلمبہ شہر پاکستان کا ایک چھوٹا سا شہر یا ٹاؤن ہے جس کو کبھی تلمہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ شہر تاریخی، علمی، تہذیبی، ثقافتی اور دینی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر پاکستان کے ان شہروں میں سے ایک ہے جن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا۔ یہ چوتھی جگہ پر آباد ہے جس مقام پر آج یہ شہر آباد ہے۔ یہاں وہ قلعہ آج بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ حضرت نوح کے دور میں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اور دنیا میں مشہور اسلامی اسکالر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والوں کو تلمبوی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 50,000 سے زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگ رچناوی پنجابی زبان بولتے ہیں۔ سکھوں کے بانی بابا گرو نانک پہلے سکھ ہیں جو یہاں تشریف لائے تھے۔ جب محمد بن قاسم ملتان گئے تو تلمبہ سے گزر کر ملتان گئے اور یہیں سے تلمبہ میں مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز ہوا تھا۔ محمد بن قاسم جس بازار سے گزرے تھے آج اس بازار کو قاسم بازار کہا جاتا ہے۔ سکندر اعظم نے جب بر صغیر پر حملہ کیا تو وہ پہلے تلمبہ پہنچا تھا۔ مغلیہ خاندان کے تیمور لنگ نے بھی اسی شہر پر حملہ کیا تھا، لیکن اس وقت اس شہر کو تلمہ کہا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری نے شہر کے درمیان میں ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا تھا جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اس قلعہ پر آج کل گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اور ٹاؤن کمیٹی کے دفاتر اور ایک چرچ موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ سادہ اور مہمان نواز ہیں۔ 1985 سے پہلے یہ شہر ضلع ملتان میں شامل تھا، لیکن 1985 کے بعد نئے بنائے گئے ضلع خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں شامل کر دیا گیا۔ دوستو، اگر اس شہر کے محل وقوع اور لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ شہر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ شہر خانیوال کی تحصیل میاں چنو کا صدر مقام بھی ہے۔ ملتان شہر سے تلمبہ 100 کلومیٹر یعنی 62 میل کے فاصلے پر دریائے راوی کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ شہر عبدالحکیم اور میاں چنو شہروں کے درمیان واقع ہے۔ دوستو، اگر اس شہر کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر متعدد بار اجڑا اور آباد ہوا۔ تلمبہ کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے۔ جب اس شہر کی تاریخ جاننے کے لیے آثار قدیمہ کی کھدائی کی گئی تو 4 مختلف تہوں کا پتہ چلا جن کا تعلق 4 تہذیبوں ہندو، بدھ مت، مسلم اور سکھ سے تھا۔ کھدائی کے دوران مختلف حکومتوں کے سکے بھی ملے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مختلف قوموں کے لوگ یہاں حکومت کر چکے ہیں۔ 300 سے 400 قبل مسیح تک یہاں مشرقی ہندوستان کے کئی مغد خاندانوں کے یہ شہر زیر اثر رہا۔ جب چندر گپت موریہ کی حکومت عروج پر پہنچی تو یہ خطہ ان کے قبضہ میں چلا گیا۔ پھر یہ خطہ بدھ مت کنشک عظیم کے قبضہ میں چلا گیا۔ اس دور میں یہ خطہ اپنے عروج پر تھا۔ پھر جب کشانوں کا دور ختم ہوا تو یہ خطہ گپتا سلطنت کے قبضہ میں آ گیا۔ اس دور میں ہندو اور بدھ مت کے فن اور فن تعمیر کو بہت فروغ ملا۔ دوستو، پرانے شہر کے کھنڈرات موجودہ شہر تلمبہ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے یہ کھنڈرات اب خراب ہو چکے ہیں، لیکن ان کی اینٹیں آج بھی نظر آتی ہیں۔ 1988 میں یہاں کچھ مرمت کا کام کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ کھنڈرات خراب ہو چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق جس میں آثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ برطانوی ہندوستانی حکومت کے دوران انہوں نے ہندو اور بدھ مت کی تہذیبوں کے مضبوط قلعے پائے۔ ایک بڑا شہر تھا جو ہندو شاہی دور میں استعمال میں تھا۔ ایک قلعہ کے ذریعے محفوظ تھا جس کا رقبہ 1000 مربع فٹ سے زیادہ تھا۔ بیرونی دیوار زمین کی تھی اور یہ 200 فٹ موٹی دیوار اور 20 فٹ اونچی تھی۔ اسلام کی آمد تک اس قلعے کی دیکھ بھال ہندو اور بدھ بادشاہوں نے کی۔ قلعہ اور شہر کو مسلمان تیمور نے ختم کروا دیا تھا، جس کے بعد شہر اور قلعہ تباہ ہو گئے۔ دوستو، اگر یہاں کی آب و ہوا کی بات کی جائے تو تلمبہ کے علاقہ میں موسم متغیر ہے، یعنی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں سخت گرمی پڑتی ہے، آندھی اور بارش وغیرہ بھی آتی ہے۔ سردی
سردی کے موسم میں موسم سرد ہو جاتا ہے اور اکثر دھند چھائی رہتی ہے۔ دوستو تلمبہ ایک رسمی پنجابی شہر ہے۔ یہاں عام طور پر لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں جس کے ساتھ دھوتی بھی بہت مقبول ہے۔ بڑے لوگ سر پر پگڑی یا صوفہ پہنتے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر گھر اینٹوں اور کنکریٹ سے بنائے گئے ہیں، لیکن شہر سے باہر چھوٹی آبادیوں میں یا دیہاتوں میں کچے مکانات نظر آتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی جدید ہے اور الیکٹرک اور الیکٹرانک آلات کا استعمال عام ہے۔ یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ زراعت یعنی کاشتکاری اور تجارت ہے۔ یہاں کے کسان مختلف فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے بہت سارے لوگ سرکاری اور پرائیویٹ نوکریاں بھی کرتے ہیں۔ اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگ زیادہ تر والی بال، کرکٹ، ہاکی اور کبڈی کو پسند بھی کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں۔ دوستو اگر یہاں کی مشہور شخصیات کی بات کی جائے تو یہاں کی سب سے زیادہ مشہور شخصیت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جو کہ ایک اسلامی اسکالر ہیں اور تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں۔ یہاں لوگوں کی تفریح کے لیے پارکس، تعلیم کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے، صحت کے لیے بہترین سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال اور کلینکس، شہر کے امن و امان کے لیے تھانہ، شاپنگ کے لیے بڑی بڑی دکانیں اور لوگوں کے لیے لوکل اور جدید ٹرانسپورٹ کی سہولیات بھی موجود ہیں۔ یہ شہر چونکہ بہت پرانا ہے اس لیے یہاں تاریخی عمارات آج بھی موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے پاکستان اور دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں چنیور ٹی وی انفو۔